بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ العلی العظیم۔ یا امیر کائنات امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مدرکنی۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ماہ سیام ہے، اور اسی ماہ سیام میں 19 رمضان سے 21 رمضان تک شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ اپنے مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین یعصب الدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے سلسلے میں عزاداری کرتے ہیں۔ تقلید بنت یزید لعین کے پیروکار اصولین، مجتہدین، سیاسی قیاسی بطری ملاؤں کی جانب سے اور ان کے مقلدین کی جانب سے ایک بات جو اکثر اچھالی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، وہ یہ کہ تم روزے کی حالت میں زنجیر زنی کرتے ہو تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کو چھوڑ دیتے ہو تم ایک مستحب کے لیے۔ یعنی ان تقلید بنت یزید لعین کے پیروکاروں کے لیے عزاداری معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صرف مستحب ہے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی عزاداری ہے، جیسا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے ظہور پہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ کو یہ کہہ کر کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے بزرگوں کو، اور جس کے جوان جوانوں کو، اور جن کی خواتین کو، اور جن کے بچوں کو پرسہ دیں گے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں زنجیر زنی کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ کیا خون کا بہنا، خون کا جسم سے نکلنا روزے کو باطل کرتا ہے؟ تو اس کے جواب کے لیے آج میں یہ ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں، اور اب جو بھی مقصر، جو بھی اصولی تقلیدی، جو بھی ولایت فقیہ کا پیروکار آپ سے یہ بات کرے تو اس کے سامنے میری یہ ویڈیو رکھیے اور اسے کہیے کہ اس کا جواب دے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا طریقہ کار ہی یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور انہی سے جانتے ہیں، ہم سیاسی اجتہادی فتووں کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں زنجیر زنی کرنا کیا روزے کو باطل کر دیتا ہے؟ تو چلیے میں آپ کو احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دکھاتا ہوں۔ جو عکس میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ کتاب وسائل الشیعہ جو ہے اس کا اردو ترجمہ ہے۔ وسائل الشیعہ حر عاملی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کا ترجمہ خود مقصرین کے ابا جان سرگودے کے مصلی نے کیا ہے۔ اس کا چیپٹر نمبر ہے 26، کتاب صوم ہے، جلد نمبر 7 ہے وسائل الشیعہ کے اردو ترجمے کی، اس کا چیپٹر نمبر ہے 26۔ اس کا عنوان ہے اگر روزہ دار کو کمزوری کا خوف ہو تو اس کے لیے پوچھنے لگانا اور لگوانا مکروہ ہے۔ اسی طرح دن کے وقت ہر اس خون کا نکلنا جو ذوف کا باعث ہو، جیسے داڑھ کا اکھیڑنا وغیرہ۔ پہلی حدیث دیکھیے گا، شیخ کلینی باسناد خود حلبی سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آیا روزہ دار پوچھنے لگوا سکتا ہے؟ فرمایا مجھے اس کے بارے میں اندیشہ ہے۔ کیا اسے اپنے بارے میں اندیشہ نہیں ہے؟ تو حلبی کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ کس چیز کا اندیشہ؟ فرمایا غشی کا یا صفراء و سودا کا، کہ جوش مارنے کا۔ حلبی کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ اگر وہ طاقتور ہو اور اسے ان چیزوں میں سے کسی چیز کا اندیشہ نہ ہو تو پھر آپ کیا فرمائیں گے؟ فرمایا اس صورت میں اگر چاہے تو لگوا سکتا ہے، اور اس پہ حوالہ کتب اربع کا ہے، یعنی تمام کتب اربع میں اس حدیث کا تذکرہ موجود ہے۔ دوسری حدیث میں حسین بن ابو الاعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ روزہ دار کے لیے پوچھنا لگوانا کیسا ہے؟ فرمایا ہاں اگر کمزوری کا خوف نہ ہو تو لگوا سکتا ہے۔ حوالہ الفروع التہذیب الاستبصار۔ عمار بن موسیٰ صاباتی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ روزہ دار اپنی داڑھ اکھیڑ سکتا ہے؟ فرمایا نہ، اور نہ ہی منہ کو خون آلود کرے اور نہ
تر شاخ سے مسواک کرے۔ یہاں یہ 3 پہلی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے پڑھی ہیں۔ اس میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ پوچھنے کے بارے میں صرف ایک شرط رکھی گئی کہ اگر اس پر غشی کا دورہ طاری ہو جائے یا اس کے صفرا اور سودا جو ہے اس کا جوش مارنے کا اندیشہ ہو تو پھر اسے نہیں لگوانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو توجہ کرنی ہے اس چیپٹر کے عنوان کے اوپر، اس پہ ابطال کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ فرمایا اور لگوانا مکروہ ہے۔ اوپر عنوان دیکھیے، اگر روزہ دار کو کمزوری کا خوف ہو تو اس کے لیے پوچھنے لگوانا اور لگانا مکروہ ہے، کراہت ہے۔ جس کو مولا نے منع کرنا تھا اس کو صاف الفاظ میں فرما دیا نہ، یعنی جب کہا گیا کہ کیا داڑھ نکلوا سکتا ہے تو مولا نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ نہیں، داڑھ نہیں نکلوا سکتا، لیکن پوچھنا لگوانے کے اوپر امام نے کہا کہ کروا بھی سکتا ہے، اور اگر غشی طاری بھی ہو جائے تو تب بھی یہ حالت کراہیت میں رہے گا، مکروہ رہے گا۔ اسی سلسلے حدیث کو آگے چلاتے ہیں تو میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں اسی چیپٹر کی حدیث نمبر 8 پہ، جو آپ کے سامنے اس وقت اس پیج کے اوپر موجود ہے۔ فضل بن شازان مولا امام علی رضا علیہ السلام سے، اور وہ اپنے آباء طاہرین علیہ السلام کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت کے تحت اس وقت پوچھنے لگوائے جب آپ کو روزہ تھا اور احرام باندھے ہوئے تھے، یعنی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت پوچھنا لگوایا جب کہ نہ صرف کہ آپ روزے میں تھے بلکہ احرام بھی باندھا ہوا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو احرام کی حالت میں آپ پر ساقط ہو جاتے ہیں، وہ حلال چیزیں جن کی آپ کو عام طور پر اجازت ہوتی ہے وہ آپ پر حرام کر دی جاتی ہے احرام کی حالت میں۔ لیکن یہاں خود سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں یہ موجود ہے کہ آپ احرام کی حالت میں اور روزے کی حالت میں پوچھنا لگوا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی باب کے اندر آپ باقی کی احادیث جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوچھنا کیا ہے؟ اسی پوچھنا کو حجامہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب حجامہ کیا ہوتا ہے؟ حجامہ کہتے ہیں اپنی کمر کے اوپر کٹ لگوا کے فاسد خون کو نکلوانا، یعنی سکن کے اوپر کٹ لگا کے اس میں سے خون کا جاری کرنا۔ میڈیکل سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ جو حجامہ ہے، اور سنت کے اندر حجامہ موجود ہے جسے پوچھنا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تصویر آپ کے سامنے ہے جس میں جسم کے اوپر کپ رکھ کے کٹ لگا کے اور فاسد خون جو ہے وہ سکن سے نکلوایا جا رہا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس میں خون نکلتا ہے، خون جاری ہو رہا ہے، رس رہا ہے، جو کہ آپ کو ان تصاویر میں نظر بھی آ رہا ہے، اور آپ تعداد بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خون نکل رہا ہے۔ تو شریعت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں روزے کی حالت میں اور روزے اور احرام کی حالت میں اس طریقے سے اپنی کمر پر، اپنے جسم پر کٹ لگوا کے فاسد خون کا نکالنا روزے کو صرف مکروہ کرے گا، وہ بھی تب جب حالت غشی طاری ہو جائے۔ لیکن اگر غشی کا احتمال نہیں ہے، اگر بے ہوش ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، تو حجامہ لگوانے پہ کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اس صورت میں بھی اگر وہ بے ہوش ہو بھی جائے گا تو روزہ مکروہ ہوگا، باطل نہیں ہوگا، تا وقت کہ وہ مجبوری کی حالت میں روزہ افطار کر بیٹھے، یعنی کوئی شے کھا یا پی لے۔ اس کے علاوہ روزے کو حجامہ کچھ نہیں کہتا۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان مدعیان شریعت سے، جنت کے پراپرٹی ڈیلروں اور ٹھیکیداروں سے، کہ جس شریعت میں روزے کی حالت میں اور احرام اور روزے دونوں کی حالت میں پوچھنا لگوانا جائز ہے، اور وہ روزے کو صرف
مکروہ ایک شرط پہ کرتا ہے کہ روزہ دار جو ہے وہ بے ہوش ہو جائے، تو پھر زنجیر زنی کے اوپر تمہارا اعتراض 6 مہینے دور ہے۔ پھر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ روزہ نہیں ہوتا؟ یہ میرا سوال ہے کسی اہل تقلید والجماعت تقلید بنت یزید لعین کے پیروکار، کیونکہ ان کے امام خامنئی کے فتوے کے مطابق کما اور زنجیر زنی تو ویسے ہی حرام قرار دے دی گئی ہے، اور یہ جاہل مقلد صرف اپنی امام کی مانتے ہیں، اپنے امام کی مانتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کریں، ہم تو ہیں شیعان حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ، ہم بات مانتے ہیں اپنے امام کی، اس امام کی جو اللہ کی طرف سے امام بنایا گیا، جو حجت خدا ہے، جو علم لدنی کا مالک ہے۔ انتظار کروں گا کہ میری اس ویڈیو کے جواب میں کون سا اصولی تقلیدی وظیفہ خور کمیشن ایجنٹ ملا اٹھتا ہے اور اس کی رد پیش کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا۔ صدا خیر ہو سچے شیعان حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ، عزاداران محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ماتمی زنجیر زن کم ازن عزاداروں کی